بیوی کے سامنے تحریر لکھ کر طلاق دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کسی ایسے شخص نے جو خود بولنے پر قادر تھا بیوی کے سامنے کاغذ وغیرہ پر لکھ کر کے طلاق دی اور زبان سے کچھ نہیں کہا اس نے، تو اس سے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو شخص بیوی کے سامنے بولنے پر قادر ہو تو اس کی تحریر زبانی طلاق دینے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس کی جو تحریر ہے، لکھی ہوئی تحریر، یہ زبانی طلاق دینے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ عام کتب فتاوی میں یہی تحریر نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی محمودیہ کے 18ویں جلد صفحہ 212 پر یہ تفصیل ہے۔ منتخب نظام الفتاوی اس کی دوسری جلد صفحہ 164 اور 166 پر ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی شام کے اندر نقل کیا گیا ہے، ایماء الاخرس و کتابتہ کالبیان، یہ در مختار کی عبارت ہے، آگے شامی میں بأن الاخرس الخلقی لا يعرف الكتاب ولا يمكن تعریفه ایاها لیکن فی الدر المنتقى، اس طریقے کی عبارت جو ہے آگے بہت تفصیل کے ساتھ فتاوی شامی کتاب الخنسہ مسائل شتہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 461 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ فتاوی شامی کا، اس کی 6 جلد صفحہ 737 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر آگے تفصیل نقل کی گئی ہے فتاوی دارالعلوم زکریا کے تحت، وہ یہ کہ اس مسئلے میں دوسرا نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ اگر اکراہ کی صورت نہ پائی جائے، اکراہ یعنی زور زبردستی کی صورت نہیں پائی جائے، اور شوہر باقاعدہ طلاق نامہ بیوی کے نام مرتب کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے اور مرتب کر کے دستخط کے ساتھ خود اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، شوہر بیوی کے ہاتھ میں خود ہی جو ہے یہ دے دیتا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ فتاوی دارالعلوم زکریا کے 4 جلد صفحہ 159 اور 160 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، جو زمزم پبلیشرز کراچی سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اس نقطۂ نظریہ کا استدلال یہ کیا نام ہے فتاوی ہندیہ کی اس عبارت سے ہوتا ہے، ثم الکتابہ علی ثلاثۃ اوجہ مستبین مرسوم ای معنون وهو یجری مجرى النطق فی الحاضر والغائب، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے فتاوی ہندیہ کی کتاب الخنسہ مسائل شتہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 442 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ صورت حال کہیں پر پیش آ جائے، کسی میاں بیوی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جائے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جس علاقے کے اندر رہتا ہے وہاں کے قریبی دارالافتاء کے اندر جا کر کے اس مسئلے کو وہاں سلجھانے کی کوشش کرے، خود سے اس مسئلے میں مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس مسئلے کی تفصیل جو ہے فتاوی کتاب المسائل کے 5ویں جلد صفحہ 142 اور 143 پر اس کو نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔